کہ جن کے بارے میں آپ یہ ساری محبتوں کا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، انہیں کے بارے میں قرآن کی آیات بھی کہیں؟ یہ سارے واقعات، خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار، یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے، اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد۔ صحابہ کرام اور خلفۂ راشدین پہ میں آیا ہوں۔ صحیح۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ الفتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بے شک۔ اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا، اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، اچانک پہاڑی ہلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے، ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ نواسخ و تواریخ میں معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابو بکر، یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے، حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں تقوی و طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے۔ معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے ام کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا۔ سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں۔ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر، زین العابدین کی کنیت ابو بکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر، اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے شادی کی۔ کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے، اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ حمل ہوں گی۔ دوسرا جواب ابھی میرا اگلا موضوع تقیہ ہی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، یہ سب دروازہ جلنے گرنے بی بی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں۔ یہ ساری روایات، سارے واقعات بی بی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض، اس سے میں ناراض، اس سے اللہ ناراض۔ اسی بخاری کے اندر ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی شیخین کو۔ سر یہ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، نہیں یہ تو ناموں پہ بات نہیں کر رہا، ناموں پہ بات کروں گا، آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کی، یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہیں کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی نا، لیکن نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری روایات بی بی کے ناراض ہونے سے پہلے تقیہ کو اب ذرا واضح کر دی، کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے، یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ، یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے، یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر
کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں، سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے، اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تقیہ ہے۔ ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، یہ تقیہ ہی تو ہے۔ آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا، آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا، اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت، جس میں خدا نخواستہ جھوٹ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ بھی ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں، اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا۔ آ گئی بات، آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوں گی، یہ سارے واقعات خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار، یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے، اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد۔ جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں، فدق مانگنے کے لیے گئیں، مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے، گھر میں ہی تھے، سب نے بیعت کر لی تھی الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، یعنی آپ کی پناہ میں تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت۔ بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی، اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے، اور کلہم عدول اگر ہے، اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، تو سب نے تو بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں، اتفاق سے آپ کو دے دی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سارے واقعات، یہ سارے واقعات بی بی کی ناراضگی سے پہلے کے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ یہ ساری محبتوں کا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، انہیں کے بارے میں قرآن کی آیات بھی کہیں، انہیں کے بارے میں کہیں جو نبی کی آوازوں پہ آواز اونچی کر رہے تھے، جن کے لیے قرآن نے کہا ان کے اعمال حبط ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو نبی کی توہین کرنے والے، جو نبی کو عصیان کا الزام دینے والے، جو نبی کو کاغذ قلم نہ دینے والے، وہ بھی تو یہی کچھ افراد ہیں جن کے بارے میں یہ ساری تعریفیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جوڑیں گے تب جا کے ہم نتیجے تک پہنچیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے۔ ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر، ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے۔ اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جی، لیکن تو نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے جو۔ سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے اشارہ ہے۔ شیعہ نہیں، شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے، رکھ رہے ہیں لوگ۔ نہیں، میں شیعہ کی بات کر کراچی میں کتاب لکھی گئی ہے یزید رحمت اللہ علیہ۔ سر میں شیعہ، وہ شیعہ نے لکھی؟ نہیں، شیعہ نے نہیں لکھی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا۔ میں میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام۔ یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے وہ؟ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے۔ یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا۔ میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس نام؟ لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے نا، اتنی یہ بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں، بڑا، ان کے نام نہیں تھے نا، یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے، اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے، محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے۔ 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی، دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟
अहले बैत का मयार तो ऊंचा है, वो तो नाम रखेंगे, वो इन नामों की वजह से तनाव नहीं करेंगे, खिंचाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अहले बैत के नाम रखे गए इन्हीं घरानों में। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अहले बैत तनाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये झगड़े क्यों आज पैदा हो रहे हैं जो अहले बैत नहीं चाहते थे। नहीं, अहले बैत तो झगड़ा नहीं चाहते थे, लफ्ज़ झगड़ा नहीं, लेकिन अहले बैत के साथ जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उनका जो हक़ छीना गया है, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, उसको बयान करना भी कुरान का हुक्म है, उसको बयान करना भी अहले बैत का हुक्म है कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुए हैं, जो हमारे अम्र को ज़िंदा करे उस पर अल्लाह रहम करे। पूछा गया कि आपका अम्र क्या है? फरमाया हमारी इमामत व खिलाफत, ये हमारा अम्र है जिसको छीन लिया गया, जिसे गसब कर दिया गया। सर मैं आपके सारी बातें, अहले बैत हमारे सर का ताज, पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन कैसे हो सकता है कि सर मैं अपने बेटे का शिया ना होकर यजीद और शिमर नहीं नाम रखूँगा, क्योंकि वो मेरे अहले बैत का गुस्ताख है, कातिल है। और जब अहले बैत और फिर शादियाँ हुई सर, अच्छा अगली बात, शादी का जवाब देता हूँ। हाँ।